بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو پھر بیان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو چکا تو 8ویں پارے میں پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان پہلے پارے سے قرآن پڑھتے پڑھتے 8ویں پارے تک جب پہنچتا ہے تو کئی باتیں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ تو کوئی اہم بات اگر کسی کے ذہن میں راسخ کرنی ہو، پختہ کرنی ہو، تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ پھر ریپیٹ کیا گیا۔ اس کی اہمیت کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر ہمیں یہ سمجھانا ہو کہ فلاں تمہارا دشمن ہے اور اسے اس بات پر ابھارنا ہو کہ وہ اسے دشمن سمجھے اور اس کی چال بازیوں سے بچے، تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے دادا کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا، تو انسان کو جوش آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ لوگوں تم شیطان کا کہنا مانتے ہو، ذرا سوچو کہ تم اپنے والد کی پشت میں جنت میں تھے اور اس شیطان نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تم سے نفرت کی اور کہا میں بھی جہنم میں جاؤں گا تو ان سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کا بھی دشمن ہے۔ جب اتنا بڑا دشمن ہے تو تم بڑے نادان ہو کہ اس کا کہنا مانتے ہو۔ اس واقعے میں یہ نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ثم، پھر، صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں شکل عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے صدقے میں ہم آئے دنیا میں، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہماری پیدائش کی ابتدا ہے۔ ثم، پھر، قلنا، ہم نے فرمایا، للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں بظاہر تو فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کائنات کی ہر چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ فرشتے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ کا ذکر کیا جائے تو ادنا خود بخود اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے کیا، تمام دنیا کی مخلوق نے کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال، شیطان بولا، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوا تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں؟ اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو جس چیز نے تباہ کیا وہ ہے تکبر۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اس تکبر نے اسے تباہ کیا۔ اور تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو اس کے سامنے افضل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس نے تو تکبر نبی کے سامنے کیا اور نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ آپ دیکھیں شیطان نے
یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، یہ خدا کو بھی مانتا، توحید کا بھی علمدار ہے، یہ خدا کو بھی ایک مانتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ صرف اس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی، نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اور اس نے جو افضل ہونے کی وجہ بتائی وہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا، تو آگ افضل ہے، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ یہاں شیطان کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان اپنی عقل پر چلا، اور جو شخص اپنی عقل پر چلتا ہے وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر عقل دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جسے اللہ افضلیت دے، ہماری عقل سے کوئی افضل نہیں بنتا۔ اور دوسری بات، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ شیطان کی عقل پر پردے دیکھے کیسے پڑ گئے کہ اس نے کہا کہ مٹی سے آگ افضل ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آگ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور مٹی شہروں کو آباد کرتی ہے۔ آگ میں بیج ڈالیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور مٹی میں بیج ڈالیں تو وہ ایک بیج کے بدلے کئی دانے ملتے ہیں، درخت اور پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی بے عقلی دیکھیں کہ آگ جل رہی ہو، آپ مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور مٹی موجود ہو اس پر کتنی بھی آگ جلائی جائے آگ مٹی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آگ افضل نہیں۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے، خصوصاً نبی کی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کی عقل لے لی جاتی ہے۔ اچھا، شیطان کوئی عام جن نہیں تھا، یہ وہ جن تھا کہ جس نے کائنات کے چپے چپے میں سجدہ کیا، 4 انگل ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے، 80,000 سال۔ اور یہ کتنا بڑا عالم تھا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں یہ بات موجود ہے، کان من الجن، کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جن ہونے کے باوجود اپنے علم اور اپنے عبادت سے اس نے یہ مقام حاصل کیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ لیکن تکبر نے اور نبی کی بے ادبی نے اس کی عبادتیں بھی ضائع کر دیں اور اس کا علم بھی برباد کر دیا کہ آگ کو افضلیت دینے لگا، حالانکہ مٹی افضل ہے، جس کی ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، آگ مٹی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فاہبط منہا، اے مردود یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، ہماری بارگاہ میں رہ کر تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فخرج، پس تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل و رسوا ہے۔ جب یہ حکم فرمایا گیا ابلیس لعین کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے اتنی عبادتیں کی، میری عبادتوں کا صلہ کیا؟ پھر اس نے ان محنتوں پر صلہ مانگا۔ کہنے لگا، قال انظرنی، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔
یعنی میدان محشر تک مجھے مہلت دے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آتی۔ تو ابلیس لعین یہ چاہ رہا تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں، دنیا میں بھی زندہ رہوں اور پھر میری زندگی میدان محشر تک ہو۔ تو کہا مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں، تاکہ میں موت کے جھٹکوں سے بچ جاؤں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی، لیکن ایک مقام پر اور فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، کہ وقت معلوم تک، یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت ساری کائنات کو فنا ہے تو تجھے بھی موت آ جائے گی، اس وقت تک تجھے مہلت ہے۔ قال، وہ بولا، فبما اغویتنی، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی گمراہ خود ہوا اور نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ یہ بھی شیطانی عمل ہے کہ انسان برائی کا کام کرے، گناہ کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروایا، یہ شیطانی انداز ہے۔ تو کہنے لگا، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور بضرور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا اور انہیں بہکا دوں گا۔ ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور بضرور میں ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، چاروں طرف سے انہیں بہکاؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہ جائے، اسے وضو کرنے میں سستی دیتا ہے، مسجد کی طرف جانے میں سستی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز شروع کر دے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور اسے وہ باتیں یاد دلاؤ جو اسے یاد نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا پھر وہ باتوں پر غور کرتا ہے اور جو باتیں یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 رکعتیں پڑھی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور کوشش کریں کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ مثلا آپ کہیں اللہ اکبر تو اس معنی پر غور کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کہیں سبحان ربی العظیم تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب جو عظیم ہے وہ پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی جب یہ پڑھیں سجدے میں تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے۔ اس طرح پوری نماز کا ترجمہ یاد ہو تو نماز تو ہمیں عربی میں پڑھنی ہے، لیکن عربی پڑھتے وقت اس پر غور کی عادت ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے کالر وغیرہ سیدھے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا، باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہماری توجہ اللہ کی جناب میں ہو، للہیت ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اور پھر خوف کا یہ عالم ہو کہ اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، کاش میں اس بارگاہ کا حق ادا کر سکوں۔ تو یہ تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ فرمایا شیطان نے یہ چیلنج کیا، صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو گھیر لے گا، لیکن جب میرا بندہ میری یاد کرے گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کے اوپر ایسی رحمتوں کا نزول کروں گا کہ وہ تیرے وار سے بچ جائے گا۔ لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا، اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جب نور ایمان منور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس نے کہا کہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے جو دعویٰ کیا واقعی ایسا ہوا کہ آج دنیا کی اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے۔ ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام اور بزرگان دین کس طریقے پر اور کس راستے پر چلے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و رسوا اور مردود ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لمن تبعک منہم، ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرا کہنا مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں اور کافر ہو جائیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، اگر سب کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو سبھی جہنم میں جائیں گے،